السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علیہ۔ محترم اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے ہمارے اس درس کا موضوع ہے ضرورت، شوق اور شو آف، اور اس ضمن میں انشاءاللہ مزید دو اور چیزوں کا تذکرہ کیا جائے گا اور ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ باتیں ہوں۔ آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ پڑھی گئی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا، یعنی انسان کو اتنا ہی کرنا ہے جتنا وہ کر سکتا ہے، اتنا ہی ڈرنا ہے جتنا وہ ڈر سکتا ہے، اتنا ہی نیک عمل کرنا ہے جتنا وہ کر سکتا ہے، اپنی ذات پر ظلم نہیں کرنا۔ اسی لیے دوسری جگہ کا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے اتنا ہی اللہ رب العالمین سے ڈرو، اتنا ہی اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر انسان کو بھیجا اور انسان کی تمام بنیادی ضرورتوں کا خیال رکھا۔ انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے انسان کی ساری بنیادی ضرورتوں کو اللہ نے اس دنیا میں اس زمین پر رکھ دیا۔ اسی لیے کیا کہا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو بھی تم نے مانگا اللہ نے دیا، یا اس کا ترجمہ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں کہ جو بھی تمہاری ضرورت کی چیز تھی اللہ نے وہ سب تمہیں دے دیا، ساری چیزیں عطا کر دی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ اگر شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کی تمام بنیادی ضرورتوں کا خیال رکھا۔ پھر بھی انسان کی زندگی میں بہت دفعہ کچھ مسائل پیش آ جاتے ہیں، تو ان پیش آنے والے مسائل کا اللہ رب العالمین نے حل بھی پیش کیا۔ اگر مسئلہ آ جائے، اگر کوئی مشکل ہو جائے تو اللہ نے اس مشکل کا حل بھی پیش کیا۔ یعنی زندگی گزارتے ہوئے جن چیزوں کی بنیادی ضرورت ہے انسان کو، اگر وہ حاصل نہیں ہوتی اور انسان کو مشکل پیش آ رہی ہے تو اللہ نے اس مسئلے کا، اس مشکل کا حل بھی پیش کر دیا۔ اور انسان کی عظمت کا پہلو آپ دیکھیے کہ اللہ نے کائنات میں جتنی چیزیں بنائی ہیں سب انسان کے لیے، سب انسان کے لیے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ نے زمین میں تمہارے لیے جو کچھ رکھا ہے سب تمہارے لیے۔ یہ انسان کی عظمت کا پہلو ہے کہ زمین سے کئی گنا بڑا سورج اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا، جو انسان کو روشنی دیتا ہے تاکہ انسان اپنا کام کر سکے۔ چاند بنایا، کتنے ایسے ستارے ہیں جو زمین سے بڑے ہیں، 5، 5.5، 6 فٹ کے انسان کے لیے سب کام کر رہے ہیں۔ یہ انسان کی عظمت کا پہلو ہے۔ لیکن وہی دوسری طرف انسان کی مجبوری کا یہ عالم ہے کہ انسان 5 سے 10 سیکنڈ کسی جلتی ہوئی چیز پر اپنا ہاتھ نہیں رکھ سکتا۔ اسے کوئی بہت سخت مشکل پیش آ جائے تو وہ خود سے دور نہیں کر سکتا اس کو۔ یہ دوسری طرف اس کی مجبوری کا عالم، اس کی پریشانی کا عالم، کہ ذرا سی مشکل سے چلا اٹھتا ہے، جزا فضا کرنے لگ جاتا ہے، کوسنے لگتا ہے اس کو اور اس کو، اور ساری چیزوں کا وبال کسی اور کے سر پر ڈال دیتا۔ تو ایسے ہی انسانی زندگی میں پیش آنے والی جو انسان کی مجبوری کو واضح کرتی ہے، انہی میں سے ایک چیز ہے ضرورت۔ پہلے ہم ضرورت پر بات کریں گے،
پھر ضرورت سے ملتی ہوئی ایک چیز ہے حاجت، اس پر بات کریں گے. پھر حاجت کے بعد ایک اور چیز ہے خواہش، اس پر بات کریں گے. خواہش کے بعد مرحلہ آتا ہے شوق کا، اس پر بات کریں گے. اور پھر سب سے اخیر میں شوق پر بات کریں گے. یہ 5 بنیادی چیزیں. ہمارے موضوع میں صرف 3 چیزیں ہم نے لکھی ہیں، لیکن چونکہ حاجت اور خواہش یہ بھی اسی کا حصہ ہے، اس لیے ان دونوں چیزوں کو بھی ہم بیان کریں گے. ضرورت کسے کہتے ہیں؟ ضرورت اسے کہا جاتا ہے، ان چیزوں کو کہا جاتا ہے، ان سامانوں کو کہا جاتا ہے جو انسان کے لیے ضروری، جسے انگلش میں بیسک نیڈ کہتے ہیں، بنیادی ضرورت. اور اتنی زیادہ ضرورت ہے انسان کو اس کی کہ اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، یا اس کی زندگی انتہائی مشکل اور پریشانی والی ہو جائے گی، اسے ضرورت کہا جاتا ہے. اور ایسی شریعت میں 5 چیزیں بتائی گئی کہ ان 5 میں سے کسی کے لیے اگر کوئی بھی چیز اتنی زیادہ ضروری ہو جاتی ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو یہ چیز ختم ہو جائے گی. نمبر 1 دین، انسان کی جان، انسان کی عقل، انسان کا مال اور انسان کی نسل. یہ 5 چیزیں. انہی 5 چیزوں میں سے کسی ایک کے لیے وہ چیز ضرورت ہوگی، بنیادی ضرورت ہوگی، اور اس چیز کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہوگا. جیسے انسان کو اپنی عزت بچانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ لباس. اور اللہ نے قرآن میں بھی کہا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما. اے ابن آدم، شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے جیسے تمہارے ماں باپ یعنی آدم و حوا کو کیا تھا. ینزع عنہما لباسہما، وہ ان دونوں سے ان کا لباس چھین لینا چاہتا تھا. ہم سے بھی ہمارا لباس شیطان چھین لینا چاہتا، بے حیا بنانا چاہتا ہے. تو شریعت نے کہا کہ یہ لباس انسان کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ سے اس کی عزت بچتی، اس کا جسم محفوظ ہو جاتا ہے. ایسے ہی انسان کی جان ہے. انسان کو اپنی جان بچانے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے. کھانا نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، پانی نہیں پیے گا تو مر جائے گا. یہ انسان کی بیسک نیڈ ہے، بنیادی ضرورت. اگر یہ نہ ملا تو انسان کی جان ختم ہو جائے گی. اسی طریقے سے آپ دیکھیے دین کے لیے جتنی بھی چیزیں ہیں ساری چیزوں کی ضرورت ہے انسان کو، اس لیے کہ اگر یہ نہ ہو یہ نہ ہو یہ نہ ہو تو اس کا دین ختم ہو جائے. تو ان 5 چیزوں میں سے کسی بھی چیز کے لیے جو چیز اتنی زیادہ ضرورت ہو کہ اس کے بغیر یہ 5 چیزیں نہیں بچیں گی تو اسے شریعت کی زبان میں ضرورت کہا جاتا. یہ ہے ضرورت کی تعریف. مثالیں آپ دیکھ لیں، کھانا، پانی، رہائش، لباس، صحت کی سہولیات وغیرہ، یہ سب انسان کی بنیادی ضرورت. یہ تو ضرورت کے بارے میں بات ہو گئی، تعریف آپ نے دیکھ لیا. اسی سے ملتا جلتا ایک جملہ بولا جاتا ہے حاجت. ضرورت اور حاجت. حاجت کسے کہتے ہیں؟ ضرورت سے زیادہ وسیع لفظ ہے یہ. ضرورت تو آپ نے دیکھ لیا کسے کہتے ہیں. اس سے زیادہ پھیلی ہوئی چیز حاجت ہے، جس میں انسان کو اس سامان کی ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ بیسک نیڈ نہیں ہوتی. اگر وہ نہ ہو تو بھی انسان کی زندگی چل جائے گی. ضرورت کہتے ہیں ایسی چیز کو نہ ہو تو زندگی نہیں چلے گی، اور حاجت کہتے ہیں ایسی چیز کو کہ اگر وہ چیز نہ ہو تو بھی انسان کی زندگی چل جائے گی. جیسے گاڑی ہماری حاجت ہے کہ نہیں ہے؟ حاجت ہے، لیکن اس کے بغیر زندگی چل رہی کہ نہیں چل رہی؟ چل رہی. تو کھانا پانی ضرورت ہے، گاڑی حاجت. یہ دونوں میں بنیادی فرق ہے، اس کو آپ یاد رکھیں. ایسے ہی بہت اچھی تعلیم یہ کیا ہے؟ حاجت ہے. مسلمان کو بہت اچھا پڑھا لکھا ہونا چاہیے، لیکن یہ ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بہت اچھی تعلیم نہیں ملی تو مر نہیں جائے گا، یا ایسا نہیں ہے کہ سروائیو نہیں کر پائے گا، یا ایسا نہیں ہے کہ سماج میں اس کا مقام اونچا نہیں ہو پائے گا. ٹھیک ہے، بہت بہت ضروری چیز ہے وہ بھی، لیکن وہ حاجت کے دائرے میں آتی ہے، وہ ضرورت کے دائرے میں نہیں آتی ہے. ایسے ہی دیکھیں ملازمت، کسی کو جاب مل جائے، کوئی جاب بھی نہیں بھی ملی تو کیا کرے گا؟ وہ چھوٹا موٹا کام کر کے وہ کیا کر سکتا ہے؟ زندگی چلا سکتا ہے.
ایسے ہی انسان کی خواہش ہوتی ہے، انسان چاہتا ہے کہ وہ گھومنے جائے، تفریح کرنا، تو یہ انسان کی حاجت ہے۔ اللہ نے کہا بِقُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، جاؤ زمین میں گھومو، تو کیا واجب ہے؟ واجب نہیں، یہ انسان کی حاجت ہے۔ جائے گا تو اس کو عبرتیں ملیں گی، نصیحتیں ملیں گی، اسے بہت سارے قدرتی مناظر دیکھنے کو ملیں گے، لیکن یہ حاجت ہے، یہ ضرورت نہیں۔ اگر گھومنے نہیں گیا تو مر جائے گا؟ نہیں مر جائے گا۔ اگر گھومنے نہیں گیا تو اس کے دین پر کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں پڑے گا۔ اگر گھومنے نہیں گیا تو اس کی نسل بیکار ہو جائے گی؟ نہیں بیکار ہوگی۔ اگر گھومنے نہیں گیا تو کیا اس کی عقل معاف ہو جائے گی؟ نہیں ہو جائے گی۔ تو یہ حاجت ہے۔ تو ضرورت آپ نے دیکھ لیا، حاجت دیکھ لیا۔ اب دونوں میں بنیادی فرق، اشارے میں بات آ گئی، لیکن پھر سے ایک جملے میں سنتے چلیں کہ ضرورت بیسک نیڈ کو کہتے ہیں اور حاجت نیڈ کو کہتے ہیں۔ یہ بیسک نیڈ ہے، بنیادی ضرورت، اور یہ ضرورت، دونوں میں فرق ہے۔ ایک اور چیز کہ ضرورت نہ ملے، ضرورت والی چیز انسان کو نہ ملے تو اس سے زندگی ممکن نہیں رہتی، جبکہ حاجت کے بنا بھی انسان کی زندگی بچ سکتی ہے، زندگی کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اچھا، ضرورت اور حاجت میں ایک بہت بنیادی فرق پتہ ہے آپ کو؟ ضرورت انسان کی پوری نہ ہو رہی ہو تو انسان کے لیے حرام بھی حلال ہو جاتا ہے۔ ضرورت پوری نہیں ہو رہی، انسان کو کھانا ہی نہیں ملا، اس کے پاس صرف حرام کھانے کا آپشن ہے، اگر وہ حرام نہیں کھائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ مر جائے گا۔ تو شریعت نے کہا حلال ہے، لیکن اس کا دائرہ ہے، دائرہ میں بتاؤں گا ابھی، اس کے اپنی کنڈیشنز ہیں، اس کے حدود ہیں، قیود ہیں، اس کی باؤنڈریز ہیں، شریعت نے بتائیں۔ تو ضرورت کی وجہ سے بعض دفعہ حرام چیز حلال ہو جاتی ہے اپنی شرطوں کے ساتھ، جبکہ حاجت کی وجہ سے حرام چیز حلال نہیں ہوتی۔ یہ تو آپ نے دیکھ لیا ضرورت اور حاجت۔ اب آتے ہیں خواہش کی طرف۔ خواہش کیا ہوتی ہے؟ یہ تینوں تقریباً ایک جیسے ہم مانا ہے، لیکن فرق ہے اس میں۔ خواہش کہتے ہیں اس چیز کو جو آپ کی زندگی میں اگر پوری ہو جائے تو آپ کی زندگی بہت زیادہ آسان ہو جاتی، بہت زیادہ آسان ہو جاتی، لیکن اس کے بغیر بھی زندگی گزارنا ممکن ہوتا ہے۔ حاجت میں بھی تقریباً یہی ہے، لیکن وہ ضرورت ہوتی ہے۔ خواہش ضروری نہیں کہ آپ کی ضرورت، حاجت ضرورت ہے، لیکن جو خواہش آپ کے من میں آ رہی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ضروری بھی ہو آپ کے لیے، جبکہ حاجت دو ہوتی ہے، وہ جائز ہوتی ہے، اور خواہش آپ کی جائز بھی ہو سکتی ہے اور ناجائز بھی ہو سکتی ہے۔ خواہش جو ہے وہ جائز بھی ہو سکتی ہے، ناجائز بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی مثالیں آپ دیکھیے، مہنگا فون، کس کی نہیں خواہش ہوتی ہے بھائی میرے پاس 1.5 لاکھ کا فون رہے، 1 لاکھ کا فون رہے؟ کس کی خواہش نہیں ہوتی ہے کہ اچھے کیمرے والا میرے پاس فون رہے؟ کس کی خواہش نہیں ہوتی ہے کہ وہ برانڈیڈ کپڑے پہنے؟ ہر ایک کی خواہش ہے۔ اچھی گاڑی ہو اس کے پاس، اور گاڑی ہو گئی تو ایک اور خواہش آتی ہے، لگژری گاڑی ہو جائے، آٹومیٹک ہو جائے، اور اب تو ایک سے ایک گاڑیاں آ رہی ہیں۔ وہ چاہتا کہ یہاں بھی گھومنے جاؤں، وہاں بھی گھومنے جاؤں، وہاں بھی گھومنے جاؤں۔ سال بھر میں ایک دفعہ وہ اپنی خواہش پر کہیں پوری کر لیتا ہے کہ بھائی یہاں چلو گھومنے چلے گئے، بہت ہوا بمبئی میں گھوم لیا، بمبئی سے باہر نکلا کہیں چلا گیا، مہاراشٹر میں کہیں چلا گیا، کہیں اور چلا گیا، کشمیر چلا گیا، نینی تال چلا گیا، لیکن اس کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ سوئٹزرلینڈ بھی چلے جاؤں۔ ہاں، اس کی خواہش یورپ گھومنے کی، امریکہ گھومنے کی ہوتی۔ تو یہ خواہش ہے جو انسان کے من میں آتی رہتی ہے، اور ایسے ہی انسان ناجائز خواہش بھی کر سکتا ہے، اس کے دماغ میں آتا۔ تو یہ فرق ہے ضرورت، حاجت اور خواہش میں۔ اچھا، خواہش کی کوئی حد نہیں ہوتی، جبکہ ضرورت اور حاجت کی حد ہوتی۔ ضرورت ایک لمٹ میں، حاجت ایک لمٹ میں، خواہش ان لمیٹڈ۔ اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لو كان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا، اگر ابن آدم کے پاس 2 وادی بھر بھر کے سونا ہو جائے تو وہ تیسرا بھی تلاش کرے، اے کاش یہ بھی ہو جائے۔ ہاں، انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، اللہ نے سورہ آل عمران میں ذکر کیا کہ بہت ساری چیزوں کی محبت انسان کے دل میں ڈال دی گئی۔ انہی میں سے کیا ہے؟ بہت سارا سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، جانور، کھیتیاں، پلاٹ، فلیٹس، اس کے پاس سب ہو جائے۔ خواہش ہوتی ہے انسان کی، ایک ملا تو دوسرا، دوسرا ملا تو تیسرا، اس کے من میں آتا رہتا ہے۔
لیکن ضرورت، حاجت اور خواہش میں آپ کو ترتیب رکھنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی خواہش کو ہی پوری کریں، میرے من میں آ گیا تو یہ کروں گا میں. نہیں، سب سے پہلے آپ کو اپنی ضرورت پوری کرنا. ضرورت پوری ہو رہی ہے الحمدللہ، وہاں سے آگے بڑھ سکتے ہیں. حاجت پوری کیجیے. گاڑی لے لیجیے، چلیں آپ نئی نہیں لے سکتے ہیں سیکنڈ ہینڈ لے لیجیے. حاجت ہوئے آپ کی پوری کر لیجیے. کار نہیں لے سکتے ہیں موٹر سائیکل لے لیجیے. وہ نہیں لے سکتے، اس سے چھوٹا کچھ ہے وہ لے لیجیے، جس سے آپ کی حاجت پوری ہو جائے. یہ بھی الحمدللہ پوری ہو رہی ہے، تو اب آپ خواہش کی طرف بڑھیے اور وہ خواہش پوری کیجیے جو جائز ہے. جو آپ کی خواہش ایسی ہے کہ جو جائز ہے اور جو آگے چل کر کے ہو سکتا ہے کہ وہ چیز دستیاب نہ ہو، تو آپ اس کو لے سکتے. اب اس میں ہمارے یہاں جو لوگوں کے یہاں ترتیب نہیں ہوتی ہے، ہم زندگی کیسے گزارتے ہیں؟ زندگی چل رہی ہے، کچھ موقع آ گیا تو چلو لے لیتے ہیں. ہمارے یہاں پلان نہیں ہوتا. ہمارے ہاں پلان نہیں ہوتا، جبکہ پلان میں ترجیحی بنیادوں پر ہمیں لسٹ بنانی چاہیے. مثال کے طور پر میں نے کہا نا، پہلے آپ لسٹ بنائیے آپ کے گھر میں کیا ضروری چیز ہے جو آپ کو لینا. اس کے بعد حاجت کی لسٹ بنائیے، پھر اس کے بعد خواہشات کی لسٹ بنائیے. یہ اور ترتیب سے ان سب کو پورا کیجیے. ہمارے یہاں کیا مسئلہ ہے؟ ڈسکاؤنٹ والا دور آیا تو چلو جائیں گے لینے کے لیے. ہاں، دو چیزیں ہمارے یہاں بہت ہیں، ایک آن لائن شاپنگ اور دوسرے ڈسکاؤنٹ کا خمار. اور دونوں ہی چیزوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. اس میں ہم اپنی ضرورت اور حاجت پوری نہیں کرتے، اپنی خواہش پوری کرتے اور سوچتے ہیں بہت بڑا ڈسکاؤنٹ مل گیا. یہ نہیں سمجھتے کہ آپ کا کتنا پیسہ چلا گیا ہے. ضرورت نہیں تھی آپ کو نئے موبائل کی، پرانا والا اچھا خاصا چل رہا تھا یا تھوڑا بہت مسئلہ کر رہا تھا، لیکن آپ کو دکھایا گیا 50% ڈسکاؤنٹ ڈیل ہے، پرائم والوں کے لیے ایک دن پہلے ہی ہے، تو لے لیں گے. 50% ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے، جبکہ آپ کو نہیں پتا کہ 50% کس حساب سے آیا ہے. تو آپ اپنی ضرورت اور حاجت کو چھوڑ رہے ہیں، آپ خواہش کو پوری کر رہے ہیں، اور یہیں پر ہم مار کھا جاتے ہیں. اور ڈسکاؤنٹ کے خمار میں جو ہم مبتلا ہیں، آپ دیکھیں پچھلے دنوں کتنے بڑے بڑے لوگوں کی ریسرچ آئی کہ یہ جو ڈسکاؤنٹ دکھایا جاتا ہے یہ دراصل آپ کے دماغ سے کھیلا جا رہا ہے. جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں شاپنگ سینٹرز میں آپ چلے جائیں، خاص طور سے جہاں وہ ساری چیزیں ایک جگہ دستیاب ہوتی ہیں. آپ اس کی مثال جانتے ہیں، میں نام لینا نہیں چاہتا. تو وہ چیزیں جو آپ کی ضرورت کی نہیں ہیں لیکن ہاں گھر میں ہونی چاہیے، تو وہ کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. ارے یہ والا بھول رہے ہو، یہ لے لو. ہاں، آپ کو پتا ہے اسی جگہوں پر نیٹ ورک کے مسائل بھی ہوتے ہیں. آپ اندر گھوم کر دیکھو، آپ کے موبائل کا نیٹ ورک اچھے سے نہیں چلے گا. یہ تجربہ ہے. اور آپ کو پتا ہے ان کے کیش کاؤنٹر یا سامان جہاں آپ کو پیک کرنا کہاں ہوتے ہیں؟ گیٹ کے پاس ہوتے ہیں. یہ بھی ایک کھیل ہے. گیٹ کے پاس آپ رہیں گے، یہاں نیٹ ورک آ جائے گا تھوڑا سا، آپ آن لائن پیمنٹ کر سکتے ہیں. اندر رہے گا تو ان کے لیے مشکل ہے. بچوں کے سامان، چھوٹے چھوٹے سامان، کہ جہاں بڑے بڑے سامان خریدتے ہوئے آپ کی نظر نہیں پڑی، یہ کاؤنٹر کے پاس لگا کر کے رکھتے ہیں سجا کر. آپ ہر قسم کے شاپنگ سینٹرز میں جا کر کے دیکھ لیں، اور باقاعدہ ٹیگ لگا ہوا اس پر، فلاں جگہ کی پرائس اتنی ہے، ایم آر پی اتنی ہے، ہمارے یہاں کی اتنی ہے. اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے ان کو؟ ہمارے دماغ سے کھیل رہے ہیں تاکہ آپ محنت سے اپنا کمایا ہوا پیسہ بنا کسی ضرورت اور حاجت کے صرف اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے لاؤ ان کے سامنے رکھ دو. ورنہ آپ دیکھیں اب یہ سب کھانے کا بھی خمار چل رہا ہے نا ہمارے یہاں. کھانے میں بھی ڈسکاؤنٹ 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 چلتا ہے، بائی ون گیٹ ون فری، بہت ساری چیزوں میں چل رہا ہے. اور یہ آن لائن شاپنگ کی دنیا اور یہ کھانے کی آن لائن دنیا، پچھلے 4-5 سالوں میں جتنا انہوں نے کمائی کی اتنا کسی اور نے نہیں کیا. کسی اور نے نہیں کیا. کمپنیوں کے نام آپ جانتے ہیں، دکانوں کے نام آپ جانتے ہیں، اور ایسی تمام جگہوں کے نام آپ جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں اس کو.
وہ مرد بھی اس میں شامل ہے لیکن بطور خاص عورتیں زیادہ شامل ہیں. اب تو گھر بیٹھے کسی نے کہا کہ جس گھر سے زیادہ آن لائن آرڈر آ رہے ہوں سمجھ جاؤ کہ وہ گھر زیادہ پڑھا لکھا ہے. ہاں پھر ان کو کھانا نہیں بنانا ہے. ہاں واقعی یہ سچائی ہے. پھر ان کو آرڈر پہ چلنا ہے. پھر ان کو بہت آسانی چاہیے کہ بھئی سب کچھ تو دستیاب ہے. یہ اس موقع کے لیے کام آنے والی آپ کے لیے چیزیں ہیں کہ آپ کے گھر میں بھائی کھانا بنانے والی بیمار ہو گئی. آپ کے گھر میں کوئی ایسا ہے کہ کھانا نہیں بنا سکتا ہے, تو اب آپ آن لائن آرڈر کر دیجئے. یا چلے مہینے میں 15 دن میں کوئی ایک مرتبہ خواہش جاگ گئی اور آپ کی جیب اجازت دے رہی ہے تو آپ منگوا لیجئے. یہ کیا کہ بس من میں آیا, موبائل اٹھایا, آرڈر کیا, آ گیا. آپ نے سوچا کہ اس پیسے کی کہیں اور بھی ضرورت پڑ سکتی ہے, یہ پیسہ کہیں اور بھی لگایا جا سکتا تھا. ابھی دیکھیں آپ, آج ہی میں نے پڑھا ایک چائنیز لڑکا, 2011 کی بات, تب آئی فون 4 آیا تھا. ابھی کتنا آیا؟ 17 ہے نہیں. 4 سے 17 تک ترقی کر گیا. اس نے آئی فون 4 اور آئی پیڈ 2 خریدنے کے لیے اپنی ایک کڈنی بیچ دیا, خواہش پوری کرنے کے لیے. ضرورت اور حاجت نہیں, خواہش پوری کرنے کے لیے ایک کڈنی بیچ دے رہا. اور آپ کو پتا ہے کہ اب اس کی دوسری کڈنی بھی خراب ہو گئی. اب وہ ڈائلیسس پہ زندگی گزار رہا ہے. یہ تو ایک مثال ہے جو سامنے آئی. ایسے کتنے مثالیں ہمارے سامنے. ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہمارے یہاں پوری لائن لگی 17 لینے کے لیے, آئی فون 17 لینے کے لیے. ایک بچے سے انٹرویو کرنے والے نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ کہا پڑھتا ہوں. کیا لینے آئے ہو؟ 17 پرو میکس. کتنے کا آتا؟ 1.5 لاکھ. پیسہ کون دے گا؟ ابا دیں گے. ہاں, باپ کی کمائی اتنی آسانی سے 1.5 لاکھ روپے. چلے ٹھیک ہے, باپ کے پاس اتنا پیسہ ہوگا. پوچھا ابا کرتے کیا ہیں؟ کہا بینک میں ملازمت کرتے ہیں. کیا بینک میں ملازمت کرنے والے کو, میں حلال حرام کی بات نہیں کر رہا, اتنا پیسہ ملتا ہے کہ اس کا بیٹا, اس کی اولاد صرف ایک موبائل لینے کے لیے, اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے 1.5 لاکھ روپے لگا رہے. کیا ہماری خواہش اتنی عظیم ہے کہ 1.5 لاکھ روپے محض ایک سیٹ کے لیے, ایک موبائل کے لیے ہم دے دیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کی نعمتوں کا اظہار ہو. بندے کے پاس وسعت ہے, اچھا کھائے, اچھا پہنے, اچھا جو ہے استعمال کرے, اچھی زندگی گزارے, اچھی لائف سٹائل ہو اس کی. لیکن نمبر پہلے ضرورت کا ہے, پھر حاجت کا ہے, پھر اس کے بعد خواہش کا ہے. یہ ترتیب جب تک نہیں ہوگی تب تک ہماری زندگی ڈس بیلنس رہے گی. کبھی بھی زندگی میں توازن نہیں آئے گا. کبھی ہم یہاں حساب کتاب لگا رہے ہوں گے تو کمی بیشی لگ رہی ہوگی, کبھی یہاں حساب کتاب لگا رہے ہوں گے تو کمی بیشی لگ رہی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں ترتیب نہیں ہے. ہمارے یہاں پیسے خرچ کرنے کا کوئی پلان نہیں ہے. ہمارے یہاں پیسے استعمال کرنے کا کوئی پلان نہیں. کسی کے پاس دکان ہے تو خوش ہے کہ میرے پاس دکان ہے, پیسہ تو آ رہا ہے, جیسے چاہو خرچ کر دو. حساب کتاب نہیں ہے اس کے پاس. حساب کتاب بہت ہے تو اتنا کہ دکان میں اتنا آیا اور اتنا گیا, گھر میں کتنا آیا کتنا گیا 10 میں سے کوئی ایک حساب کتاب کر رہا ہوگا. اگر یہ لسٹ بنا لی جائے کہ ضرورت پر ہم پہلے خرچ کریں گے, پھر حاجت پر خرچ کریں گے, اور پھر اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے خرچ کریں گے, تو بہت سارے مسائل میں ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں, اپنا مال بچا سکتے ہیں. اچھا ایک اور بات, خواہش کے سلسلے میں یعنی خواہش پوری کرنے کے سلسلے میں مسلمان کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ کیا معیار ہونا چاہیے؟ کیا ہر خواہش پوری کی جائے گی؟ آپ کے پاس مال ہے, تب بھی دولت ہے, بہت سارا پیسہ آپ کے پاس, الحمدللہ, لیکن کیا آپ کے من میں آنے والی ہر خواہش آپ پوری کریں گے؟ نہیں. کون سی خواہش پوری کریں گے؟ وہ خواہش جو جائز ہے, اور اس طریقے پر کریں گے جس طریقے پر کرنے سے ہمارا رب خوش ہو سکتا. بہت سی چیزیں جائز ہیں, لیکن محض جو ہمارا ٹاپک کا آخری حصہ رہے گا, شو آف, دکھاوا, اس کے چکر میں ہم مار کھا جاتے ہیں. اس پر آگے ہم تفصیل سے انشاءاللہ بات کریں گے. تو اپنی خوشی اور خواہش پر عمل کرنے سے پہلے
رب کی خواہش اور مرضی کو دیکھنا چاہیے۔ صحابہ کے دل میں خواہش نہیں آتی تھی یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں؟ انسان تھے بھائی، خواہش آ سکتی تھی، آتی تھی ان کے دل میں، لیکن وہ پہلے ضروریات کو، حاجات کو مقدم رکھتے تھے، دین کو مقدم رکھتے تھے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم رکھ کر کے آگے بڑھا کر کے پھر اپنا قدم آگے بڑھایا کرتے تھے۔ اچھا، یہاں پر رک کر کے میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ ضرورت بنیادی چیزوں، یعنی بنیادی جو آپ کی نیڈ ہے، بیسک نیڈ ہے، تو وہ اگر پوری نہیں ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں حرام بھی کیا ہو جاتا ہے؟ حلال ہو جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ۔ سمجھنے کی بات، اللہ کہتے ہیں تمہارے لیے مردہ حرام ہے جی، خون حرام، خنزیر کا گوشت حرام، اور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کر دیا جائے وہ بھی حرام۔ گرچہ وہ جانور حلال ہے لیکن چونکہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا اس لیے حرام ہو گیا۔ اب اللہ آگے کہتے ہیں فمن اضطر، جس کو مجبور کر دیا جائے۔ ابھی مجبور کر دیا جائے دو صورتوں میں ہو سکتا ہے، ایک تو کوئی پریشرائز کر رہا ہے، کوئی جو ہے یہ دھمکی دے رہا ہے اگر نہیں کھاؤ گے تو مار دیے جاؤ گے، مجبوری، اور دوسری مجبوری یہ ہے کہ ضرورت ہے اس کو، اس کے گھر میں کچھ ایسا نہیں ہے کہ جو وہ کھا سکے، زندگی بچا سکے، صرف اس کے پاس یہی آپشن ہے۔ تو اللہ کہتے فمن اضطر، جس کو مجبور کر دیا جائے، غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، ایسا بندہ استعمال کر لے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، لیکن اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ میں نے یہاں پر 5 شرطیں لکھی ہوئی ہیں۔ شرط نمبر 1 کہ انسان واقعی میں مجبوری سے دوچار ہو، یعنی انسان واقعی اس مشکل میں پھنسا ہوا ہے کہ اسے اس کی ضرورت پڑ رہی ہے، اس کے دماغ میں خالی آ رہا ہے نہیں یار اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو اس سے نہیں ہوتا۔ جیسے کچھ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ نہیں اب تو بنا جو ہے بینک سے لون لیے چارہ نہیں، تو یہ ان کے دماغ میں صرف آیا، جبکہ واقعی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ اس کی مثال آپ دیکھیں، کسی شخص کو محض یہ اندیشہ ہو کہ اگر وہ بینک سے سودی قرضہ نہیں لے گا تو مشکل میں پھنس جائے گا، یا یہ کہ اس کا کاروبار ٹھپ پڑ جائے، وہ صرف سوچ رہا، کیا کر رہا ہے؟ لون لے رہا ہے، یا تو او ڈی کروا رہا ہے، یا تو کچھ اور طریقہ اختیار کر رہا ہے کہ بینک کے ذریعے اس کو پیسہ مل رہا ہے، پھر یہ قرضہ چکاتا رہے گا، چکاتا رہے گا، چکاتا رہے گا۔ صرف اس کا اندیشہ ہے کہ اگر نہیں لیا تو کاروبار ٹھپ پڑ جائے گا، مشکل میں پھنس جائے گا، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں۔ اگر وہ جائز طریقہ اختیار کرے، کسی سے قرضہ مانگے یا کچھ اور کرے تو راستہ نکل جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ کیا ہو گئے؟ سست ہو گئے، سست نہیں بلکہ سستڑ ہو گئے، بمبئی کی زبان، آسانی چاہتے، اگر ہاتھ پاؤں مارنا ہو مارنا نہیں چاہتے، کوشش کرنا نہیں چاہتے، اور یہ سوچتے ہیں کہ مولوی صاحب سود بھی حلال کر دیں، لیکن جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے۔ آپ اس ضرورت تک پہنچ رہے ہیں، اس کے علاوہ آپ کوئی آپشن نہیں، اور وہ بھی آپ کے سارے کوائف اور حالات کو دیکھ کر کے فیصلہ کیا جائے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ انسان واقعی میں مجبوری کی حالت میں ہے کہ اس کے پاس اس حرام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، اور واقعی یہی بات۔ دوسری شرط کہ آدمی کے پاس سوائے حرام کھانے یا وہ حرام کام کرنے کے سوا کوئی اور وسیلہ اور سورس نہیں ہے کہ جس سے وہ اپنی ضرورت پوری کر سکے۔ یعنی کہیں ایسی جگہ ہے وہ کہ وہاں کوئی کام بھی نہیں کر سکتا کہ مزدوری کر لے، کچھ پیسہ ہاتھ آ جائے گا، وہ جو ہے کیا کر لے گا؟ وہ اپنی ضرورت پوری کر لے گا۔ یا کچھ اور ایسا آپشن نہیں کہ کوئی آدمی اسے مل رہا ہو قرضہ لے لے، کوئی آپشن نہیں اس کے پاس، اس حرام کام کے علاوہ دور دور تک اسے کوئی آپشن نظر نہیں آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ کیا کر لے گا؟ اگر اس کے سامنے کوئی حرام جانور ہے، مرا ہوا ہے یا زندہ ہے، اسے مار کر کے کھا سکتا ہے تو اسے وہ کھا سکتا ہے۔ تیسری شرط، اضطراری صورت میں یعنی مجبوری کی صورت میں جب وہ انسان وہ حرام مال یا حرام سامان لے رہا ہے، کھا رہا ہے، تو اتنا ہی استعمال کرے گا جس سے اس کی ضرورت ختم ہو جائے، ہاں، جس سے اس کی ضرورت ختم ہو جائے۔
یہ نہیں کہ ادھر سے بھی آ رہا لے لو، ادھر سے بھی آ رہا لے لو، ادھر سے بھی آ رہا. ہمارا دیکھیں کس کس طریقے سے لوگ پھنسے ہوئے ہیں. ہیوی ڈپوزٹ میں پھنسے ہوئے ہیں، کریڈٹ کارڈ میں پھنسے ہوئے ہیں، اور بینک سے لون میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ہوم لون میں پھنسے ہوئے ہیں، جانے کن کن چیزوں میں. کس لیے؟ محض خواہش کہ ہمارے پاس یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی سب ہو جائے. ضرورت کی ساری چیزیں مکمل ہے، ان کی حاجت بھی پوری ہو رہی ہے ان کی، محض خواہش پوری کرنے کے. فلاں کے پاس 1 BHK کا فلیٹ ہے، میرے پاس 2 BHK کا ہونا چاہیے، صرف خواہش پر پوری کرنے کے لیے. اب تو ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے، دیکھا دیکھی کام ہو رہا ہے، یعنی حسد. فلاں کے پاس آئے میرے پاس بھی ہونا چاہیے، اس کے گھر میں ڈبل ڈور کی فریج آ گئی، میرے گھر میں بھی ہونا چاہیے. ہے پیسہ؟ نہیں ہے. کیا کریں گے؟ EMI پہ لے لیں گے. زندہ باد. EMI پہ لے لیں گے اور پھر چکاتے رہیں گے، دیتے رہیں گے مہینہ مہینہ. آپ کو ضرورت اگر ہے تو لیجئے، بیسک نیڈ ہے تو. لیکن صرف خواہش کی بازو والے کے گھر میں آ گیا ہے، بازو والے اپنے گھر کا ڈیکوریشن کروا رہے، ہم بھی کروائیں گے. پیسہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، کیوں کروائیں گے آپ؟ گزارا چل رہا ہے، چلائیے اس کو. صرف دماغ میں آ گیا خواہش پوری کرنے کے لیے، تو آپ کو اس پر عمل نہیں کرنا ہے. تو تیسری شرط یہ ہے کہ مجبوری میں حرام اتنا ہی استعمال کرنا چاہیے کہ جتنے میں اس کی ضرورت پوری ہو جائے، ختم ہو جائے. چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر سامنے 2 حرام چیزیں ہیں، اس کے پاس مجبوری ہے، پریشانی ہے، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، لیکن سامنے 2 چیزیں ہیں، تو جس کی حرمت یا جس کی ناپاکی خطرناکی کم ہوگی وہ اس کو لے گا. مثال کے طور پر ایک طرف خنزیر کا گوشت ہے، ایک طرف حلال جانور کا، لیکن اس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا. کس کو کھائے گا؟ جو حلال ہے لیکن اس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ خنزیر کا گوشت تو سرے سے حرام ہے، یہاں تو جانور تو کم سے کم حلال ہے، یہاں جانور حلال ہے، ہاں اس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا. تو 2 چیزیں ہیں، تو جس کی حرمت کم ہوگی انسان اس کو استعمال کرے گا اور اسی سے اپنی ضرورت پوری کرے گا. ایسے ہی اس کو مال چاہیے. اب مال میں بھی کیا ہے؟ اب اس کو حرام طریقے سے وہ مال لے سکتا ہے، یعنی حرام مال لے سکتا ہے، تو اس کے پاس کئی آپشن ہو سکتے ہیں. سود ہے، یا اس کے پاس جو ہے چوری کا آپشن ہے، ڈکیتی کا آپشن ہے. اب اس میں جو سب سے کم درجے کا ہوگا انسان اس پر عمل کر لے گا. یہ چوتھی شرط ہے. 5ویں شرط یہ ہے کہ مجبور شخص ایسا کوئی کام نہ کرے جس کے سلسلے میں شریعت نے رخصت نہیں دی. مثلا اگر کسی شخص کو کسی مسلمان آدمی کے قتل پر مجبور کیا جائے، مجبور ہے وہ، اسے کہا جا رہا ہے اس کو مار دو ورنہ تمہیں مار دیا جائے گا، کیا کرے گا وہ؟ مار دے گا اس کو؟ نہیں، اپنے آپ کو مروا لے گا، لیکن اس کو وہ قتل نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں 2 گناہ ہو جائے گا، اور شریعت نے اس آدمی کو مارنے کی رخصت اس کو نہیں دی. اس آدمی کو مارنے کی رخصت نہیں دی ہے، اور وہ بھی مسلمان ہے. مسلمان ہے، جان ہے، اس کی حرمت ہے، اس کا مقام ہے، مجبور اس کو کیا جا رہا ہے. تو کہا کہ اس کو قتل نہیں کرے گا، اگر اس کی وجہ سے اسے قتل کر دیا جانے والا ہو تو اس کو برداشت کر لے. یہ نہیں کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی اور کو قتل کر دے، یہ درست نہیں ہے. یہاں پھر وہ یہ والا حرام کام نہیں کرے گا، اپنی جان بچانے کے لیے کسی مسلمان کی جان نہیں لے گا. تو یہ 5 شرطیں، اور بھی کئی شرطیں علماء نے بیان کی، لیکن یہ 5 ضروری شرطیں ہیں. تو ہم نے ضرورت دیکھ لیا، حاجت دیکھ لیا، خواہش دیکھ لیا، تینوں کی اپنی ترتیب ہے اور اسی حساب سے ہم کو عمل کرنا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیے، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف. یہ حدیث بہت پیاری ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے طاقتور مومن کمزور مومن کے مقابلے میں اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے. اللہ کو زیادہ اچھا کون لگتا ہے، طاقتور یا کمزور؟ طاقتور مومن. وفی کل خیر، خیر دونوں میں ہے. اب یہاں طاقتور مومن اللہ کو محبوب کیوں ہیں؟
اس لیے کہ وہ اپنا کام خود کر سکتا ہے، گھر کا کام کر سکتا ہے، دین کے کام آ سکتا ہے، مسجد مدرسے کے کام آ سکتا ہے، پرانے اعتبار سے بات کیا جائے تو وہ جا کر کے ملک کی حفاظت بھی کر سکتا ہے، دین کی حفاظت بھی کر سکتا ہے۔ اور اسی میں ایک طاقتور مومن ہے تو وہ اپنی ضرورت اور حاجت پوری کرنے کے لیے ہاتھ پیر بھی مار سکتا ہے۔ کمزور اس کے پاس آپشن کم ہے، وہ بہت زیادہ محنت نہیں کر سکتا، طاقتور محنت کر سکتا ہے، حالانکہ خیر دونوں میں۔ آگے بڑھیے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے چاہے طاقتور مومن ہو یا کمزور مومن ہو، اگر اس کی زندگی میں ایسا موقع آ جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ فرماتے احرص علی ما ينفعک، جو چیز بھی آپ کو فائدہ دینے والی ہے آپ اس کے حریص رہیے، یعنی آپ کی خواہش ہونی چاہیے کہ یہ چیز مجھے مل جائے کیونکہ اس میں میرا فائدہ ہے، اور پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیجیے؟ کوشش، بھاگ دوڑ، محنت۔ ولا تعجز، اور بے بس ہو کر کے مت بیٹھ جائیے۔ ہمارے ہاں لوگ گھر بیٹھے ہوئے، ارے یار کوئی کام ہی نہیں ملا، باہر نکلو کام ملے گا، باہر نکلو، لوگوں سے ملاقاتیں کرو، دکانوں میں جاؤ، کسی سے کہو، آن لائن کی دنیا ہے، آن لائن کی دنیا میں اعلان کرو۔ ولا تعجز، بے بس عاجز ہو کر، تھک ہار کر گھر میں مت بیٹھ جاؤ، چاہے تم طاقتور ہو یا چاہے تم کمزور ہو۔ آپ کی زندگی میں جو ضرورت ہے، حاجت ہے، اس کو پوری کرنے کے لیے، اپنے گھر والوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہاتھ پیر مارو۔ ولا تعجز، تھک ہار کر مت بیٹھو۔ اگر محنت کرنے کے دوران نقصان ہو گیا، آپ نے کوشش پوری کی، محنت کیا کہ آپ کے گھر کی ضرورت پوری ہو جائے، لیکن کام نہیں بن رہا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فلا تقل لو انی فعلت لکان کذا وکذا، اگر ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہوتا۔ کچھ لوگ ہیں نا کہ 5-10 سال محنت کیا اور 40 سال کے ہو جاتا ہے، ارے یار شروع میں یہ کر لیا ہوتا تو ایسا ہو گیا ہوتا۔ نہیں کہنا آپ کو، پہلے بھی کوشش کی آپ نے، اب بھی کر رہے ہیں، جو گزر گیا وہ گزر گیا، اب نئے طریقے سے ہاتھ پیر ماریے۔ کیوں؟ اگر آپ نے یہ کہہ دیا لو انی فعلت، اگر میں نے ایسا کیا ہوتا، لکان کذا وکذا، تو ایسا ہوتا، تو کیا ہوتا اس کا نقصان؟ فإن لو تفتح عمل الشیطان، اس لیے کہ لفظ اگر پھر کیا کرتا ہے؟ شیطان کے دروازے کو کھول دیتا ہے، دماغ میں ڈالتا ہے ارے یار تو نے کاروبار شروع کیا، بینک سے لون لے لیا ہوتا، تیرا گھر ہے، ہیوی ڈپوزٹ پہ دے دینا چاہیے تھا نا، بہت آسانی رہتی، تیرا کام بھی چلتا، تیرا گھر بھی رہتا۔ کچھ لوگ آتے دماغ میں ایسے ڈالتے ہیں، ہاں، پھر ہمارا بھائی عمل بھی کر لیتا ہے، بہت آسانی سے عمل کر لیتا ہے، ارے یار بہت اچھا آپشن بتایا تو نے۔ کیوں؟ یہ اگر کا جملہ شیطانی دروازے کھولتا ہے، آپ کو حرام کی طرف لے کے جاتا ہے، شیطان پھر اس سے خوش ہوتا ہے، تو ہمیں یہ کام نہیں کرنا ہے۔ ضرورت، حاجت، خواہش، ان تینوں کو ترتیب سے رکھیے اور ضرورت پوری کرنے کے لیے محنت کیجیے، وہ پوری ہو رہی ہے، حاجت پوری کرنے کے لیے کوشش کیجیے، وہ پوری ہو رہی ہے الحمدللہ، اب آپ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ہاتھ پیر ماریے اور کوشش کیجیے۔ اب ایک چوتھی چیز آتی ہے زندگی میں ان تینوں کے بعد، وہ ہے شوق۔ بہت دفعہ انسان کو الگ الگ چیزوں کا شوق رہتا ہے، کیا ہر شوق پورا کر لینا چاہیے انسان کو؟ نہیں، جیسے ہر خواہش پوری نہیں کی جاتی ویسے ہر شوق پورا نہیں کیا جاتا۔ بہت دفعہ وہ شوق جائز بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کو پورا نہیں کرنا۔ جیسے ہمارے ہاں آج کل نوجوان ڈھابوں پر جا کر کے کیا پی رہے ہیں؟ حقہ ہے، نہیں حقہ کہتے فلیور والا ہے، ہاں، غیروں کی مشابہات، نشہ آور لوگوں کی مشابہت، نشہ خوری کرنے والوں کی مشابہت، اور اسی سے پھر راستے ہموار ہوتے ہیں، پھر آپ نشے میں مبتلا ہو جاتے۔ تو شوق آپ کے میرے من میں بہت ساری چیزوں کا ہو سکتا ہے لیکن ہر شوق پورا نہیں کیا جاتا، جس کو آپ کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ ڈیزائر۔ ہاں، ہر شوق پورا نہیں کیا جاتا۔ اگر انسان کے من میں شوق ہو تو شوق کی بنیاد پر بڑے بڑے کام ہو جایا کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے شوق پرواز کا رکھتے ہو تو شاہین بنو، بہت اونچا اڑنا ہے تو کیا بننا پڑے گا آپ کو؟ شاہین بننا پڑے گا۔ یوں تو کوے بھی فضاؤں میں اڑا کرتے ہیں، ہاں، کوا بھی ہوا میں اڑ رہا ہے، شاہین بھی ہوا میں اڑ رہا ہے، بہت اونچا جانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ شاہین بننا پڑے گا۔ اور شاہین بننے کے لیے مضبوط چیزیں ہونی چاہیے، محنت ہونی چاہیے، حوصلہ ہونا چاہیے، امید اور تدبیر دونوں ہونی چاہیے۔
آپ تھک ہار کر بیٹھ جائیں گے، اونچائی پر نہیں جا سکتے، آپ بلند مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ اسی شوق کی بنیاد پر آپ دیکھیں ایک 6 سال 8 سال کا بچہ حفظ کر لیتا ہے آسانی سے۔ میں اپنی تعریف کے لیے نہیں، لیکن بطور مثال میں سامنے ہوں، 8 سال کی عمر میں 6 مہینے میں حفظ کیا میں نے، الحمدللہ 8 سال۔ اور شوق اتنا تھا قرآن پڑھنے کا کہ اس وقت بچہ چھوٹا ہے، اسے علم نہیں، میں واش روم میں باتھ روم میں بھی جا رہا ہوں، وہاں قرآن پڑھ رہا ہوں، شوق اتنا ہے۔ بعد میں جب لوگوں نے بتایا کہ نہیں باتھ روم میں نہیں پڑھتے تو پڑھنا چھوڑ دیا۔ آج میرے ساتھی جو اس وقت حفظ کے کلاس میں تھے تو کب یاد کرتا تھا، کیونکہ بچے عصر بعد، مغرب بعد، عشاء بعد، فجر سے پہلے ہر ٹائم پڑھ رہے ہیں، اور میں صرف مغرب کے بعد پڑھ رہا ہوں اور فجر کے بعد سب سے پہلے سبق سنا رہا ہوں۔ شوق تھا وہ کہ مجھے کچھ کرنا ہے۔ بچے کو ہمارے ہاں ماں باپ کیا کرتے ہیں، بچے کا شوق نہیں دیکھتے، اپنی خواہش دیکھتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں میرا بچہ انجینئر بنے۔ کیوں بنے بھائی؟ پیسے لگا رہے ہیں آپ اس لیے؟ اس کا شوق دیکھو کہ وہ کیا بننا چاہ رہا، اس کا ذہن کس طرف جا رہا۔ اسے سائنس کچھ آتا نہیں، آپ ڈاکٹر بنانا چاہ رہے ہو، اسے اور جس چیز میں اس کا دماغ ہی نہیں لگ رہا، آپ چاہ رہے ہو کہ میرا بچہ یہی کرے۔ ہمارے بعض ساتھی صرف اپنے ماں باپ کی وجہ سے 8 سال 9 سال تک شعبہ حفظ میں رہے، 8-9 سال صرف ماں باپ کی خواہش کی وجہ سے کہ میرا بچہ حافظ ہو جائے، لیکن بچے کے اندر شوق نہیں تھا تو بچہ حافظ نہیں ہو سکا۔ تو نہ آپ اپنی ہر خواہش پوری کیجئے اور نہ ہی آپ بچے کے شوق کو مار دیجئے، نہیں ہونا چاہیے۔ تو شوق اگر ہے انسان کے اندر، اب دیکھیں پرانے زمانے میں محدثین کو حدیثیں جمع کرنے کا شوق تھا، علم حاصل کرنے کا شوق تھا۔ تو میں نے عصر کے درس میں آپ کو واقعہ سنایا بقی بن مخلد رحمہ اللہ کا، اسپین سے بغداد گئے، 5000 کلومیٹر کا سفر کیا۔ کیسے؟ پیدل۔ یہ شوق اگر انسان کے من میں آ جائے نا تو بڑی بڑی مشکلات کو آسانی سے سر کر سکتا ہے۔ 35 سال تک سفر کیا انہوں نے علم کے لیے، فقیر بن کر کے امام احمد بن حنبل کے دروازے پر بیٹھ رہے ہیں۔ کیا ضرورت انہیں بھیس بدلنے کی؟ شوق۔ میرے اندر یہ شوق ہے۔ شوق ہو تو انسان کے بڑے بڑے کام آسان ہو جاتے ہیں، یہ پہلی بات۔ اچھا، شوق رکھنا اچھی بات ہے، لیکن انسان کو اچھی چیزوں کا شوق ہونا چاہیے، بری چیزوں کا نہیں۔ اور انسان کو اپنا ہر شوق پورا نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر مجھے چشمے کا شوق ہے، مجھے چشمے کا، گھڑی کا شوق ہے، اب یہ میری ضرورت نہیں رہی۔ ایک چشمہ میرے پاس ہے، مجھے نمبر لگتا ہے، یہ میری ضرورت تھی، میں نے خرید لیا، بنوا لیا، تو اب چشمہ میری ضرورت ہے، لیکن صرف ایک ہو 2 ہو کافی ہے میرے لیے۔ لیکن شوق ہوتا ہے نا انسان کو کہ اس کے پاس الگ الگ طرح کی چیزیں رہیں۔ اب میں چشمے خود بنواتا نہیں ہوں کیونکہ میرے پاس جتنی اتنی پوری ہو رہی ہے، لیکن یہ میرا شوق پورا ہو رہا ہے۔ کیسے پورا ہو رہا ہے؟ کوئی تحفہ دے دیتا ہے۔ میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں مجھے تحفہ دیجیے، تو کوئی تحفہ دے دیتا ہے۔ بہت سے یہاں وہاں ہم لوگ ماشاءاللہ الحمدللہ جاتے ہیں تو کوئی یہاں سے کوئی دے دیتا ہے، کوئی وہاں سے دے دیتا ہے۔ اب یہ گھڑی میں نے پہنا ہے، یہ کسی نے تحفے میں دیا ہے، آج ہی تحفے میں ملی، گھڑی کا شوق ہے تو کسی نے تحفے میں دے دیا، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ میری ضرورت ایک گھڑی میں پوری ہو رہی ہے، اگر وہ میری ضرورت ہے تو میں دوسری تیسری چوتھی پانچویں چھٹی کیوں لوں؟ کوئی تحفے میں دے دیا، قبول ہے، کہیں سے مل گئی، قبول ہے۔ تو یہ فرق سمجھنا چاہیے ہم کہ شوق ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن شوق پورا کرنے کے چکر میں ہم اور آپ کو اپنی ضرورت اور حاجت کو قربان نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک اور چیز، شوق اگر ہے انسان کے اندر نا تو اچھی چیزوں کا حصول آسان ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا بڑا بڑا کام بھی کر لیتا ہے انسان اور وہ چیز آسان بھی کر دیتا اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے اللہ نے کیا کہا؟ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ جو بندہ علم کے راستے میں نکلے، اور علم کے راستے میں کون نکلے گا؟ جس کو شوق ہوگا، تو اللہ اس کے بدلے کیا کرتا ہے؟ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ تو شوق ہے تو انسان کے لیے بڑی بڑی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں اور اس کا حصول انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اچھا،
शौक अगर जरूरत है तो उसको खुशी से इंसान को पूरा करना चाहिए। हमारा शौक अगर हमारी जरूरत बन जाए तो इससे अच्छी चीज क्या है? पूरा कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर शौक फजूल खर्ची का है तो उससे बचना चाहिए। इंसान सोच रहा है लगाऊं 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 लगाऊं, तो इससे बचना चाहिए और इंसान को बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। शौक के हवाले से आखिरी बात कि शौक अगर आपको गुनाह तक ले जाए तो उसको छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। बाज लोगों को शौक होता है कोई चीज देखने का, अच्छी चीज देख रहे हैं, फिर अच्छी चीज से वो कहां चले जाते हैं? बुरी चीज की तरफ। गुनाह का जरिया वो चीज बन जाती है। तो कोई भी शौक अगर हमें गुनाह तक ले जाए, कुछ लोग हैं अपना शौक पूरा करने के लिए हराम काम कर लेते हैं, हराम तरीका इख्तियार कर लेते हैं, हराम कमाई कमा लेते हैं कि मुझे इस चीज का शौक है, चाहिए कैसे भी चाहिए। तो ये काम नहीं करना। अब हमने 4 चीजें देख लिया, जरूरत, हाजत, ख्वाहिश और शौक। अब आखिरी चीज पर आते हैं जो इस दौर की बहुत अहम चीज है, जिसे इंग्लिश में शो ऑफ कहा जाता है। क्या है ये? इसे हम उर्दू में क्या कहते हैं? दिखावा। हाँ, ये शुरू में बहुत मुख्तसर होती है, लेकिन फिर दिखावा, और फिर उसके बाद ये फख्र में, फिर घमंड में, और फिर तकब्बुर में बदल जाती है। अगर ये शो ऑफ, ये दिखावा अगर इबादत में है तो इसे क्या कहा जाता है? रियाकारी। और इसकी वजह से इंसान की इबादत और इंसान की मेहनत दोनों बेकार हो जाती। लेकिन चूंकि हम मौजूदा दौर के तनाजुर में दुनिया के हिसाब से खास तौर से बात कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ दुनिया के हिसाब से ही बात करेंगे। ये अंग्रेजी का, इंग्लिश का एक लफ्ज है जिसका माना लोगों ने लिखा है दिखावा करना, खुद नुमाई करना, खुद को पेश करना, या दूसरों पर अपनी बर्तरी जताना कि देखो मैं तुमसे बड़ा हूं, मैं तुमसे आगे हूं, मैं तुमसे ऊपर हूं। ये कई कई चीजों में हो सकती है। लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं कि जो शो ऑफ करता है, दिखावा करता है, उसकी अक्ल या उसकी नफ्सियात क्या होती है, किस वजह से वो शो ऑफ करता है। 4 चीजें हैं। पहली चीज, ऐसा बंदा एहसास कमतरी में मुब्तला होता है। तो वो फिर क्या करता है? जो बंदा समझता है अरे यार लोग मुझे भाव नहीं दे रहे हैं, मुझे पूछ नहीं रहे हैं, तो ऐसा बंदा अंदर से खुद को कमतर समझता है। तो ये सोचता है कि वो लाइमलाइट में कैसे आए, लोगों की नजरों में कैसे आए, तो दिखावे के जरिए उस कमी को क्या करता है? पूरा करने की कोशिश करता है कि देखो यार मैं भी तो कुछ हूं, तुम लोग मुझे भाव ही नहीं देते हो, मेरे पास ये है, ये है, ये है। मुख्तलिफ चीजें दिखा करके वो लोगों को बताना चाहता कि देखो मुझे भी भाव दो। तो ऐसा बंदा एहसास कमतरी में मुब्तला होता। दूसरी वजह जिसकी वजह से इंसान शो ऑफ करता है वो है लोगों की तवज्जो लेना, नीड ऑफ अटेंशन। लोगों की तवज्जो चाहिए कि भाई सब उसी को देख रहे हो, मुझे भी तो देखो यार, हैं? बाज़ दफा क्या होता है, कई तरह के लोग बैठे हुए, कोई बहुत अच्छा लिबास पहन करके चला आए तो लोग उसको देखने लग जाते। इसीलिए शादी में जाने के लिए खवातीन के दरमियान ये झगड़ा चलता रहता है। नहीं, ये वाला लिबास पिछली शादी में पहन के गए थे, अब नहीं जाएंगे, कोई देखेगा ही नहीं। लोग कहेंगे अरे पिछला वाला तो पहन के आई है ये, तो इसलिए अब नया चाहिए। तो ये वाला शौक पूरा नहीं किया जाता। आप पूरा करते हैं तो आपकी जेब ढीली हो जाती, फिर जरूरत पर, हाजत पर उसका असर पड़ता है। अगर माल है, दौलत है, आप ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं, बीवी की इजाजत दे रही है आपकी जेब, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इसलिए होता है तवज्जो की तलब कि भाई लोग देखें मुझे, और इसी के लिए सारा झगड़ा है। सारा झगड़ा इसी के लिए है कि दूसरों से तारीफ चाहिए, तवज्जो चाहिए। तो ये शो ऑफ उनके लिए एक जरिया बन जाता है कि दूसरे लोगों की निगाहों का ये मरकज बन जाए कि सारे लोग इन्हें देखें। सब लोग जिधर वो हैं उधर देख रहे हैं, हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं। तीसरी वजह कि किस वजह से इंसान शो ऑफ करता है, कंपटीशन करना, मुकाबलाबाजी। अरे यार सब यही कर रहे हैं, सब यही, मैं क्यों पीछे हूं, मैं भी करूंगा। बाज दफा दोस्तों में होने लगता है ये। अब दोस्त कई तरह के होते, पांच लोग हैं दोस्त। दो बंदों के अब्बा अच्छा कमाते हैं, इनकम अच्छी है, दुकान है, तिजारत करते हैं, बिजनेस है। 2 के ऐसे हैं कि उनके अब्बा जॉब करते हैं। एक है कि उसके अब्बा बस
پھیری کرتے یہ کرتے وہ کرتے. بھائی اسکول ہے, کالج ہے, دوستی ہو گئی. اب جس کے ابا بزنس مین ہے وہ تو کر لیتا ہے, بھائی مجھے یہ چاہیے مل گیا. ہو سکتا ہے جاب کرنے والے کو بھی مل جائے. لیکن یہ جس کا ابا فیری کر رہا ہے, گھوم گھوم کر کے سامان بیچ رہا ہے, یہ کہاں سے اس چیز کو پوری کرے گا؟ تو سوچتا ہے نہیں, مقابلہ, کمپٹیشن. میرے 4 دوست پہن کر کے یہ چیز لے کر کے آئیں گے, مجھے بھی چاہیے ورنہ میں مر جاؤں گا. کتنے نوجوان ماں باپ کو یہ کہتے ہیں میں پھانسی لٹکا لوں گا, خودکشی کر لوں گا. میری ایک چیز پوری نہیں کر, زندگی میں کیا کیا آپ نے میرے لیے؟ یہ کیوں ہے؟ صرف شو آف کرنے کے لیے. بھئی آپ کے ابا, آپ کے گھر والے اس بات کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں کہ وہ آپ کی اس چیز کو پوری کریں, تو یہ کمپٹیشن چھوڑ دیجیے. آپ کو اس مقابلے میں جانا ہی کیوں ہے جس مقابلے کی صلاحیت آپ کے اندر ہے ہی نہیں؟ بھائی کم والا پہن کر کے, پرانا والا پہن کر کے, اپنے دوستوں سے تھوڑا کم اچھا نظر آ کر کے بھی تو آپ کی زندگی آگے بڑھ سکتی ہے. یہ مقابلہ کرنا کیوں؟ تو مقابلہ کرنے کے لیے انسان شو آف کرتا, جو ہے نہیں وہ دکھاتا. چوتھی اور آخری وجہ ہے عدم تحفظ. وہ خود کو محفوظ تصور نہیں کرتا. کب تک؟ جب تک کہ وہ شو آف نہ کر لے. وہ سوچتا ہے یار اندر سے اپنے آپ کو ایسا بندہ محفوظ نہیں سمجھتا, خود پر اعتماد نہیں رکھتا, اس لیے خود کو دوسروں پر فوقیت دینے کے لیے خود کو مطمئن کرتا کہ نہیں ٹینشن لینے کی بات نہیں, وہ بڑا آدمی ہے تو میں بھی کسی سے کم ہو گیا. پھر وہ غلط غلط چیزیں کرتا ہے. ہاں ہوگا وہ, میں بھی ہوں کچھ, حالانکہ کچھ نہیں, اس کو پتا ہے. لیکن خالی یہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے, اطمینان دلانے کے لیے, یہ آس پاس لوگ کھڑے ہیں, تجھے پتا نہیں میرا باپ کون ہے, کون ہے بھائی؟ وہ محفوظ نہیں سمجھ رہا خود کو, تو لوگوں کے درمیان بھوکال بنانے کے لیے کیا کہہ رہا ہے, تجھے پتا نہیں میرا باپ کون ہے. اسی لیے کچھ لوگ اپنے ابا کو پولیس میں بھی ڈال دیتے ہیں, فوکٹ میں جھوٹ بول کر کے, میرا ابا پولیس میں ہے. ہوگا. تو یہ جو ہے 4 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے شو آف کرتا ہے. اچھا, شو آف کرنے کی مختلف شکلیں کن کن چیزوں میں؟ ایک ہے دولت, مال. مال اس کے پاس نہیں ہے زیادہ, لیکن دوستوں میں کہیں دعوت میں گیا, پارٹی میں گیا, تو ویٹر کو جو مطلب جس کو پاکٹ منی 100 روپے مل رہی ہے دن کی, وہ 100 روپے ٹپ دے کر کے آتا, 100 روپے ٹپ دے کر کے آتا. ایک ہے صلاحیت, انسان پڑھنے لکھنے میں اچھا ہے, اس کے پاس قابلیت ہے, تو اس کا بھی اظہار کرتا رہتا. یا نہیں بھی ہے تو بھی 2-4 چیزیں اس کو معلوم ہے نا, اور وہی ساری مجلسوں میں بیان کرتا رہتا ہے. ارے یہ اس چیز میں فلاں, وہ کسی سائنٹسٹ کا نام لے لیتا ہے, تو ارے یار اس کو تو یہ سب بھی پتا ہے. ہاں کچھ نہیں, اس کی کل کائنات 2-4 سائنٹسٹ کے نام ہیں. ایسے کچھ لوگ ہیں نا, دینی علم کی دنیا میں 2-4 کتابیں پڑھ لیں گے, 2-4 جو ہے علماء کے لیکچر سن لیں گے, اور پھر علماء کے سامنے بیٹھ کر کے دلیل, مولانا یہ دلیل ہے نا, دیکھو یہ دلیل ہے. ہاں فوراً موبائل کھول کر کے دیا, حدیث نمبر یہ ہے. ہاں تو اور تیری اوقات یہ ہے, عالم کے سامنے بیٹھ کر کے تو 2-4 کتابیں پڑھ کر کے 2-4 حوالے دیکھ کر کے تو اس طرح کی جسارت کر رہا, تو شو آف کرنا میں بھی کچھ ہوں. کس وجہ سے؟ میرے پاس یہ صلاحیت ہے, یہ علم ہے. یہ بہت غلط چیز ہے. ایسے ہی انسان اپنی حیثیت دکھاتا ہے, حیثیت کے ذریعے شو آف کرتا ہے, اور یہ سارا جھگڑا اسی کا ہے آج کل. آپ نے دیکھا کیسے کیسے انسان شو آف کرتا ہے. پیسہ نہیں ہے اس کے پاس, لیکن آئی فون لے رہا ہو, اور پھر آئی فون لینے کے بعد کور بھی نہیں لگاتا اس میں, ہے نہیں, کور نہیں لگاتا, یا کور لگائے گا تو وہ پیچھے کھلا رہنا چاہیے, ادھر دکھنا چاہیے ایپل کٹا ہوا. ہاں کر رہا ہوں میں, اگر تھوڑا بے ادب ہو کر, اس کی اوقات نہیں ہے, یہ اوقات نہیں ہے اس کی, لیکن لے رہا ہوں. کیوں؟ شو آف, دکھاوا. فون ہے, گھڑی ہے, چپل ہے, ہاں کروکس کے چپل چل رہے ہیں, نہیں 2,000 والے, دوست نے لیا میں بھی لوں گا. ہاں کیا ضرورت ہے؟ 200-300 روپے میں وہ حاجت پوری ہو رہی ہو, 400 روپے میں وہ حاجت پوری ہو رہی ہے. 2,000 کے چپل لے رکھے ہو کیونکہ دوست نے لیا ہے. میرے سارے سرکل میں لوگ یہی والا پہنتے ہیں, میں بھی پہنوں گا. دکھا رہا وہ. کتنی چیزیں ہیں. ہمارے نوجوانوں کو 2 چیزوں کا بڑا شوق ہے,
ایک کے ٹی ایم ایک پے ٹی ایم، ہاں کے ٹی ایم بائک، پے ٹی ایم بینک بیلنس ہونا چاہیے، لیکن اس کو آپ تھوڑا سا گھما کر کے بول رہے تو آئی فون چاہیے اس کو. دو موبائل اس وقت چل رہے، سیمسنگ الٹرا S25، ہاں 1.5 لاکھ، آئی فون 17 پرو میکس 1.5 لاکھ، پرو میکس سے تو کم نیچے آتا ہی نہیں بندہ، اس سے نیچے نہیں آ رہا. کیا ہے بھائی اس میں؟ رات 2 بجے سے لائن میں لگاؤ، اور بڑے فخر سے کہہ رہا دلی سے آیا بمبئی لائن میں لگاؤں، رات 2 بجے مل گیا. قلعہ فتح کر لیا تو نے. کسی نے بڑی اچھی مثال سے سمجھایا، 1.5 لاکھ کی بھینس لے لو، 1.5 لاکھ کا فون لے لو. 1.5 لاکھ کی بھینس آپ کو دودھ بھی دے گی، 1-2 سال کے بعد بچہ بھی دے گی، اور 1.5 لاکھ کا فون آپ کو 1-2 سال کے بعد 50,000 60,000 روپے دے گا بس، اگر آپ نے بیچ دیا تو عقل بڑی کی بھینس؟ بھینس، ہاں بھینس بڑی ہو گئی. نہیں، انسان سمجھتا ہی نہیں ہے، صرف دکھاوے کا دور چل رہا ہے کہ بھائی کسی طریقے سے دکھاوا ہو جائے، شو آف کرنا ہے. بہت گندی سوچ ہے ہماری. چاہے نوجوان کرے، بھائی کسی کو اللہ نے مال دیا ہے، پھر بھی یہ دانش مندی تو نہیں ہے کہ 1.5 لاکھ، کیا مطلب اس میں ایسا کیا ہے کہ آپ کو 40,000 والا فون وہ پرووائڈ نہیں کر رہا ہے؟ اللہ یہ کہ بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آپ ویڈیو ریکارڈنگ کرتے ہیں، آپ کو بہت زیادہ چاہیے، بیسک نیڈ ہے، آپ کی نیڈ بن گئی ہے، ٹھیک ہے آپ لے لیجئے، آپ کے پاس پیسہ ہے تو. لیکن کچھ لوگ رو رو کر کے، کچھ لوگ دھمکی دے دے کر کے، پتہ نہیں کس کس راستے سے یہ اور پچھلے دنوں رپورٹ آئی، آئی فون چلانے والوں میں 75 یا 80% وہ لوگ ہیں جو صرف ای ایم آئی پر چلاتے، کیش لینے والے صرف 20% 25%، جنہوں نے پورا پیسہ ایک ساتھ دے کر کے فون لیا. اب آپ کو یہ پرسنٹیج اپنے آپ میں یہ بتا رہا ہے کہ کون سی دنیا میں ہمارا نوجوان اور ہمارا سماج جی رہا ہے، چل رہا ہے. شو آف کرنے والوں سے کیسے نمٹا جائے؟ ہوتے نا ہمارے سامنے، بعض دفعہ برداشت نہیں ہوتا، دکھا رہا ہے، نمٹا کیسے جائے؟ یہاں قارون کی مثال میں پیش کرتا ہوں آپ کو. قارون بہت بڑا شو آف کرنے والا تھا، اور ایسا ہے نہیں کہ اس کے پاس تھا، نہیں تھا، اس کے پاس تھا، اس کے پاس اتنا تھا کہ اللہ کہتا ہے ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، طاقتور ہٹھے کٹے لوگوں کی ایک ٹیم اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتی تھی. آج کے دور کے بلینئر اس کے سامنے پانی کم ہے، کچھ نہیں ان کی اوقات، آج کے مالداروں کی اوقات قارون کے خزانے کے سامنے. تو لوگوں نے اس کو سمجھایا اور کیا کہا؟ لا تفرح، دیکھ اترا نہیں، اترانے کا نہیں سماج میں، شو آف مت کر. ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ شو آف کرنے والوں کو، اترانے والوں کو، گھمنڈ کرنے والوں کو، تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور آگے نصیحت کیا وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الاخرہ، دیکھ اللہ نے مال دیا ہے، اس کے ذریعے آخرت تلاش کر. ولا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا میں آیا تو دنیا مت بھول، کما. واحسن کما احسن اللہ الیک، جیسے اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا تو بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کر. ولا تبغی الفساد فی الارض، اور زمین میں فساد مت پھیلا، اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا. آگے اللہ نے ذکر کیا، اس نے کہا بھائی انما اوتیت علی علم عندی، کسی کو کہو نا شو آف کرنے والے نوجوان کہتے ہیں یار کیا تو نے لیا ای ایم آئی پہ، تیرے باپ کا کیا ہے، پیسہ میرے باپ کا لگا ہے، میں لگا رہا ہوں، تمہارا کیا جاتا ہے؟ قارون بھی کہتا تھا ہے انما اوتیت علی علم عندی، کس نے، کون سے رب نے دیا ہے؟ کسی نے دیا ہوا نہیں ہے، یہ میرے اپنے علم کا کمال. ٹھیک ہے تیرا علم، سب کچھ تیرا، تیری محنت، سب کچھ، لیکن یہ شو آف کرنے کی اجازت دی کس نے تجھے؟ اللہ نے اس کو مثال کے ذریعے سمجھا، بے وقوف، اسے نہیں پتا اس سے پہلے کتنے ایسے لوگ دنیا میں آئے چلے گئے جو طاقت میں بھی اس سے زیادہ تھے، مال میں بھی اس سے زیادہ تھے. پھر اللہ نے اس کے شو آف کرنے کا ایک نظارہ، ایک سین، ایک منظر دکھایا. فخرج علی قومہ فی زینتہ، اپنی قوم میں نکلتا تھا لاؤ لشکر کے ساتھ، ہٹھے کٹے لوگوں کے ساتھ، ٹیم کے ساتھ نکلتا. قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، تو جیسے آج آئی فون چلانے والوں کو دیکھ کر نوجوان کہتا کاش میرے پاس بھی ہوتا، تو اس کو دیکھتا ہوا، چلتا ہوا دیکھتے تھے لوگ تو کہتے تھے اے کاش ہمارے پاس بھی ایسے ہی دنیا ہوتی جیسے قارون کے پاس. انہ لذو حظ عظیم، بڑا لکی آدمی، بڑا لکی آدمی. اللہ کہتے فخسفنا به وبداره الارض،
ہم نے اس کو اس کے خزانوں کے ساتھ زمین میں زندہ دھنسا دیا. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله, اللہ کے علاوہ کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں تھا اور نہ یہ خود اللہ سے بدلہ لے سکتا تھا. اور کل تک جو لوگ قارون کے جیسا بننے کی تمنا کر رہے تھے, آج جب قارون کو اپنی آنکھوں سے زمین میں دھستا ہوا دیکھا, کیا کہا؟ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا, اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو آج ہم بھی قارون کے ساتھ زمین میں دھسا دیے گئے ہوتے. تو اللہ جس حال میں رکھے خوش رہو. ضرورت تک آپ کے پاس, اللہ کہتا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ, اگر ہم یہ روزی زمین میں سب کو برابر دے دیتے, پھیلا دیتے, تو زمین میں کیا ہوتا؟ لوگ فساد مچاتے. کوئی کسی کا کام نہیں کرتا. آپ کے گھر کا کچڑا کون لینے آتا؟ کون لینے آتا؟ بھائی جو لینے آتا اس کی ضرورت پوری ہے اپنی جگہ, اسے بھی اللہ نے دیا, اتنا دیا ہے کہ اسے ضرورت نہیں ہے, تو کیوں آئے گا آپ کے گھر کا کچرا اٹھانے؟ تو دھیرے 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 کیا سارے لوگ ایک دوسرے سے جھگڑا کرنے لگتے, کوئی کسی کا کام نہیں آتا. اسی لیے شاعر کہتا ہے ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو, نہ ہوتی کوئی مجبوری تو ہر بندہ خدا ہوتا. یہ مجبوری, یہ ضرورت, یہ حاجت, یہ انسان کو ایک دوسرے کے پاس لے کر کے جاتی ہے اور انسان کو اس کی اوقات بتاتی ہے کہ تو انسان ہے, تیرا ایک رب ہے, اسی سے سوال کر, اسی سے مانگ, اس کی مرضی کے بغیر تیرے لیے زندگی گزارنا ناممکن. تو شو آف کرنے والوں سے نمٹا کیسے جائے؟ میں اختصار کے ساتھ باتیں بتا کر کے ختم کرتا ہوں. پہلی بات, بردباری سے کام لے, یعنی صبر کرے, برداشت کر لے. کر رہا ہے, اچھل رہا ہے, اچھلنے دو, ہے نہیں, کر رہا ہے بیچارہ ہے, اس کے پاس لے لیا ہے تو اچھلنے دو اس کو. کچھ لوگ ہیں نا, دیکھیں آپ کیسا کرتے ہیں, گاڑی لیتے ہو وہ سائلنسر, مطلب کیا کرتے ہیں اس کو, اتنی آواز, کیا تاکہ لوگ دیکھیں کہ ہاں جا رہا ہے. اچھا جا رہا ہے دیکھتے تو ہیں, لیکن ساتھ ساتھ 2-4 گالیاں بھی دیتے. گفٹ, کیا فائدہ ایسی چیز کا بھائی؟ تو کوئی کر رہا ہے کرنے دو, برداشت سے کام لو. ایسے لوگوں کی ہدایت کی دعا کرو, بردباری سے کام لیجئے. فوراً کوئی آپ ریئیکشن مت دیجئے, بچیے اس سے, اس کی بات کو سنجیدہ مت لے. ٹھیک ہے بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے, تیرے پاس قبول ہے مجھے. دوسری چیز, مقابلہ نہ کریں. ہمارے یہاں سامنے کوئی بندہ آ گیا, اس کے پاس ہے, تو سوچتے یار میرے پاس بھی ہوتا تو. مقابلے پہ اتر آتے. پہلے میں نے مثال پیش کر دیا, ان کے دکھاوے کا جواب دکھاوے سے ہرگز نہ دے, پھر اس کے اور آپ کے بیچ کوئی فرق ہی نہیں رہ جائے گا. سادگی میں عزت ہوتی ہے, ہاں سادگی میں عزت ہوتی ہے. تیسری بات, اگر سامنے والا آپ کو اپنا بھوکال دکھا رہا, شو آف کر رہا ہے, تو کیا کریں آپ؟ اگنور, بات کا رخ پلٹ دیں. ہاں کیا بات چل رہی تھی ہماری, چھوڑ دیں اس کو, بولنے دیں. پھر بھی بول رہا ہے, بولنے دیں, اگنور کریں اس کی بات کو, چپ ہو جائے گا وہ, نظر انداز کر دیجیے. چوتھی چیز, طنز سے پرہیز کریں. اسے مت کہیں کہ ارے یار تو ایسا لیا ہے, تو نے ایسا لیا ہے, EMI پہ لیا. ٹھیک ہے اس کو سمجھانا ایک الگ چیز ہے, لیکن طنز نہیں کرنا آپ کو, اس کو نرمی سے بات کر کے ٹال دیجیے. پانچویں چیز, کیسے نمٹا جائے, اپنی حدود واضح کر. ٹھیک ہے بھائی تیرے پاس ہے, لیکن دیکھ میرے پاس اتنا نہیں, میری لمٹ یہی, میں اپنی ضرورت پوری کر لوں اللہ کا شکر ہے, حاجت پوری کر لوں اللہ کا شکر ہے, میں یہ نہیں کر سکتا, تو کر رہا ہے تو کر. اسے مہذب انداز میں, ادب کے انداز میں بتا دیجیے. یہ ہے شو آف کرنے والوں سے کیسے نمٹے آپ. اب خود کو شو آف کرنے سے کیسے بچائیں؟ بعض دفعہ ہمارے دل میں بھی آتا ہے, ارے یار مجھے بھی تو لوگ دیکھیں نا, اٹینشن توجہ دیں. نمبر 1, نیت کو خالص رکھیں. جو بھی بات کریں اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے. کوئی بھی بات کر رہے ہیں تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے کریں. اپنی مثال پیش کر رہے ہیں, جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے, تعریف مقصود نہیں, بات کی حقیقت کو بتانا مقصود ہے. اپنی تعریف نہیں چاہ رہا ہوں میں. نیت خالص رکھیں, اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ مجھے دیکھیں, لوگ جانیں, نہیں. نیت خالص رکھیں, اپنی بات رکھتے. دوسری بات, سوشل میڈیا پر اعتدال کے دائرے میں رہیں. ہر چیز شیئر کرنا ضروری نہیں ہے. اب تو ہر چیز سوشل میڈیا پر جاتی, یہ لیا یہ لیا, کچھ بھی لیتے ہیں تو سوشل میڈیا پر ڈال دیتے. کچھ بھی نیا, کچھ بھی لیا, کچھ کام کیا, کچھ کھایا, یہاں تک کہ کچھ کھایا وہ بھی سوشل میڈیا پر, اسٹیٹس, اسٹوری, ریلز, پتہ نہیں کیا کیا چل. یہ بھی شو آف کی ایک قسم ہے, اس سے بھی بچیے. تیسری چیز, اعتماد پیدا کریں. اگر اپنے اندر اعتماد ہے تو دکھاوے کی ضرورت نہیں پڑتی انسان کو. خود اعتمادی بہت بڑی چیز. اپنے اندر اعتماد ہو نا, ارے یار ہوں میں, اللہ کا شکر ہے,
پھر دکھاوے کی ضرورت اس کو پڑتی ہے جس کے اندر کچھ نہیں ہوتا، جس کے اندر کچھ نہیں ہوتا۔ چوتھی چیز، سادگی کو اپنائے۔ اس سے پہلے بھی بات آ گئی، سادگی کو اپنائے۔ سادگی میں سکون ہے، وقار ہے۔ اس لیے کہ جو بندہ شو آف کرتا ہے نا، اس کی حقیقت جس دن لوگوں کو معلوم ہو جاتی ہے، لوگ اسے لان دان کرتے ہیں، لان دان کرتے ہیں۔ اور اگر آپ سادگی انداز میں، ایک بندہ وہ جس کے پاس بہت کچھ ہے لیکن نارمل انداز میں رہتا ہے، لوگ تعریف کرتے ہیں اللہ نے اتنا سب کچھ دیا، ٹھیک ہے، اتنا بھی برا نہیں پہنتا ہے کہ اسے لان تان کیا جائے، کہتے ہیں یار دیکھو اس کو لگتا ہی نہیں ہے دیکھنے میں کہ اتنا بڑا مالدار آدمی ہے۔ تو سادگی اپنائیے۔ پانچویں چیز، آخری چیز اس میں یہ ہے، خاموشی کو کامیابی پر ترجیح دیا۔ ہر جگہ بولا نہیں جاتا، ہر جگہ جواب نہیں دیا جاتا، ہر جگہ اپنی بات رکھی نہیں جاتی۔ من صمتا نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ خاموشی میں نجات ہے۔ اپنی کامیابیوں پر اعلان ضروری نہیں ہے، آپ کام ایسا کریں کہ آپ کا کام بولے، آپ کا کام بولے گا، لوگوں کی زبانیں بند رہیں گی۔ اگر آپ کے اندر کام نہیں ہے، کتنا بھی آپ بول لو شو آف کرنے کے لیے، ہو سکتا ہے لوگ وقتی طور سے مان لیں، لیکن پھر بعد میں آپ کی حقیقت ان کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ تو یہ 5 اہم چیزیں جو ہماری زندگی کے اندر بہت جو ہے کہیں نہ کہیں موجود ہیں، ان پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ضرورت کیا ہے اور حاجت کیا ہے، خواہش کیا ہے، شوق کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ شو آف اس کا نقصان کیا ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو جو بری چیزیں ہیں، گندی چیزیں ہیں، ان سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنی ضرورت، اپنی حاجت اور اپنے گھر والوں کی ضرورت و حاجت کو اسلامی دائرے میں رہتے ہوئے، حلال دائرے میں رہتے ہوئے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو اللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے والا بنائے، جب تک اللہ دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر۔ خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔